السلام علیکم ناظرین، آج میں مسجد میں حدیث ہونا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عبد الرحمن ارج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں، جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، بیٹھا رہے جب تک اس کو حدیث نہ ہو۔ فرشتے یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر۔ مسجد کے بنانے کا بیان کر رہا ہوں۔ اور ابو سعید خدری نے کہا، مسجد نبوی کا چھت کھجور کی شاخوں کا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کا حکم دیا اور کہا، میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں، اور سرخ یا زرد رنگ مت رنگ کر کے لوگوں کو آفت میں پھنسائے۔ انیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگ مسجدوں سے فخر کریں گے مگر ان کو عبادت بہت کم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم مسجدوں کو ایسا راستہ کر دو گے جیسے یہود اور انصار نے اپنے گرجاؤں کو راستہ کیا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے کہا، مجھ سے میرے باپ ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے صالح بن قیسان سے کہا، ہم سے نفع نے بیان کیا، ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مسجد نبوی کچھ اینٹ سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں کچھ نہیں بڑھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بڑھایا، لیکن عمارت و نشی ہی ویسے ہی رکھی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچھ اینٹ اور ڈالیوں اور ستونوں نئے اسی کھجور کی لکڑی کے لگائے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل ڈالا اور بہت بڑا یا اس کی دیواریں نقشی پتھر اور کچھ سے بنوائے، اور اس کے ستون نقشی پتھروں کے، اور اس کے چھت کو ساگوان سے بنایا۔ مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بیان کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ برہ میں یہ فرمانا، مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد رکھیں۔ آخر آیات تک۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز مختار نے کہا، ہم سے خالد خدائے نے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے کہا،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، دونوں مل کر ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے، دیکھا تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ مسجد نبوی بنانے کا ذکر آیا، کہنے لگے، مسجد بنتے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو لگے ان کے بدن کی مٹی جھاڑنے اور فرمانے لگے، ہائے افسوس، عمار کو باغ لوگوں مار ڈالیں گے، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ابو سعید نے کہا، عمار کہا کرتے ہیں، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بڑھئی اور معمار سے مسجد اور منبر بنانے میں مدد لینا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حزم نے، انہوں نے اپنے باپ ابو حازم سے، انہوں نے سہل بن سعدی سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہلا بھیجا، اپنے بڑئی غلام کو حکم کر دو وہ مجھے منبر کی لکڑیاں بنا دے، میں ان پر بیٹھا کروں۔ ہم سے خالد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن امن نے، انہوں نے اپنے باپ امن حبشی سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، ایک عورت یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے ایک چیز بنا دوں جس پر آپ خطبے کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرا ایک غلام ہے کاریگر بڑھئی۔ آپ نے فرمایا، اچھا تیری مرضی، پھر اس نے منبر بنوا دیا۔ مسجد بنانے والے کا ثواب بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے کہا، مجھ کو عمرو بن حارث نے خبر دی، ان کے بقیر بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے حاسم بن عمر بن قتادہ نے، انہوں نے عبداللہ بن اسود خولانی سے سنا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے، جب انہوں نے مسجد نبوی بنائی، تقسی پتھر اور کچھ سے، تو لوگ اس باب میں گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت باتیں بنائیں اور میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص مسجد بنائے۔ بقیر نے کہا، میں سمجھتا ہوں حاسم نے یوں کہا، اللہ کی رضامندی کی نیت سے اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا۔ اگر مسجد میں تیرے لیے ہوئے جائے تو ان کا پھل بیگان کھائے رہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا، ہم سے
عمرو بن دینار نے کہا کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں تیرے کر آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان کی نوکیں تھامے رہ۔ اللہ اکبر۔